السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طالوت اور تابوت سکینہ کی سچی کہانی۔ زمانہ قدیم میں بنی اسرائیل کی اولاد کو مشکلات اور دشمنوں کے ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ وہ اللہ کے احکامات سے دور ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا تھا اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اس دوران ان کے دشمنوں نے ایک مقدس چیز، تابوت سکینہ، آرک آف دی کویننٹ، ان سے چھین لیا تھا۔ یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے وقت سے ان کے پاس تھا، اور اس میں اللہ کی برکتیں اور نشانیوں میں شامل چیزیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دیگر مقدس اشیاء تھیں۔ اس تابوت کو بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی موجودگی اور رحمت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ بے بس تھے اور اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے کوئی صالح بادشاہ مانگیں جو انہیں دشمنوں سے نجات دلا سکے اور تابوت سکینہ واپس دلوا سکے۔ حضرت طالوت کا انتخاب۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی ملی کہ اللہ نے ایک نیک اور مضبوط انسان، حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت ایک سادہ اور عام آدمی تھا اور کسی امیر یا بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ وہ نہایت دراز قد، مضبوط اور تقوی والے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ ان کے انتخاب پر اعتراض کرنے لگے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ صرف کسی امیر اور بڑے خاندان کا فرد ہونا چاہیے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ نے حضرت طالوت کو ان کے علم، حکمت اور تقوی کی بنیاد پر چنا ہے، نہ کہ دولت یا خاندان کی بنیاد پر۔ اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ تابوت سکینہ کی نشانی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک نشانی دی کہ اگر حضرت طالوت کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ کو ان کے پاس واپس لے آئیں گے۔ تابوت اس وقت ان کے دشمنوں فلسطینیوں کے قبضے میں تھا، اور وہ لوگ تابوت کو اپنے پاس رکھ کر مصیبتوں میں گرفتار ہو چکے تھے۔ آخر کار انہوں نے تابوت کو گائے کے پیچھے ایک گاڑی میں رکھ کر بنی اسرائیل کی سرزمین کی طرف روانہ کر دیا۔ جب تابوت سکینہ معجزانہ طور پر بنی اسرائیل کے پاس واپس آیا تو ان کے دلوں میں حضرت طالوت کے بارے میں کوئی شک باقی نہ رہا، اور وہ انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر گئے۔ حضرت طالوت اور جالوت کی جنگ۔ حضرت طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کی، خاص طور پر جالوت کے خلاف، جو ایک عظیم اور ظالم جنگجو تھا۔ حضرت طالوت کا لشکر چھوٹا تھا اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو ایمان میں پختہ تھے، کیونکہ بہت سے کمزور ایمان والے لوگ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے لشکر چھوڑ گئے تھے۔ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ وہ کوئی تربیت یافتہ سپاہی نہیں تھے، لیکن ان کا ایمان بہت مضبوط تھا اور وہ غلیل چلانے میں مہارت رکھتے تھے۔ جنگ کے آغاز سے قبل حضرت طالوت نے اپنے سپاہیوں کا امتحان لیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ ایک دریا سے گزرتے وقت اس کا پانی نہ پئیں، سوائے تھوڑا سا۔ جو لوگ اس حکم کی نافرمانی کر گئے وہ لشکر سے نکال دیے گئے۔ جنگ شروع ہوئی اور جالوت میدان میں آیا، جو بہت بڑا اور طاقتور تھا۔ کوئی بھی اس کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہیں کر رہا تھا، سوائے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اپنے غلیل سے ایک پتھر پھینکا جو جالوت کے پیشانی پر لگا اور وہ زمین پر گر کر مر گیا۔ یہ فتح بنی اسرائیل کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ تھی۔ اللہ کے حکم سے وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے اور حضرت طالوت کی قیادت مستحکم ہو گئی۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور بادشاہ مقرر ہوئے۔ کہانی سے سبق۔ حضرت طالوت، تابوت سکینہ اور جالوت کے خلاف جنگ کی کہانی میں کئی اہم سبق ہیں۔ قیادت کا انتخاب اللہ کرتا ہے۔ حقیقی قیادت دولت یا خاندان کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ علم، حکمت، طاقت اور تقوی پر ہوتی ہے۔ حضرت طالوت کا انتخاب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی نظر میں معیار مختلف ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ۔
حضرت طالوت اور ان کے لشکر کا اللہ پر بھروسہ اور ایمان انہیں فتح دلانے کا ذریعہ بنا۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ ایمان اور یقین کے ساتھ ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ تابوت سکینہ کی اہمیت۔ تابوت سکینہ اللہ کی موجودگی اور برکت کی علامت تھا۔ جب بنی اسرائیل نے ایمان کھویا تو وہ اس سے محروم ہو گئے، اور جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو یہ ان کے پاس واپس آ گیا۔ ایمان اور اطاعت۔ حضرت طالوت کا دریا والا امتحان یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی ایمان کی مضبوطی کا پیمانہ ہے۔ جنہوں نے اللہ کے حکم کی پیروی کی وہی کامیاب ہوئے۔ حضرت طالوت اور تابوت سکینہ کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ایمان، قیادت اور اللہ پر بھروسہ ہی کامیابی کی کنجی ہے۔